بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بادشاہ کو اس کے ایک خاص آدمی نے خبر دی کہ سلطنت میں پچھلے 2 سال سے ایسی کنواری عورتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے جو کہ حاملہ ہوئی ہیں۔ سلطنت میں بدکاری عام ہو چکی ہے۔ بادشاہ کو سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ آ گیا اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ ہوش آنے پر آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کو اچانک کیا ہوا ہے؟ بادشاہ نے آدمی سے کہا کہ میں شروع سے ہی اس بات کا قائل تھا کہ نکاح کو عام کیا جائے۔ یہی ایک راستہ ہے جس سے بدکاری کو روکا جا سکتا ہے۔ میں ہر سال 1000 جوڑے کا نکاح کروا کر مطمئن تھا کہ میری رائے میں برائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر افسوس کہ میں غلط تھا۔ میں نے سلطنت میں جہیز جیسی لعنت پر پابندی لگائی تاکہ نکاح کو آسان بنایا جائے، مگر افسوس میں اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوا اور اس سلطنت میں برائی اپنے عروج پر ہے۔ مگر اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے اس ملک میں بدکاری کو عام کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سب سے لائق وزیر کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ پتہ کرو کس جگہ پر یہ بدکاری سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ وزیر اپنی پوری کوشش کے باوجود یہ جاننے میں ناکام ہوا تو بادشاہ نے سلطنت میں اپنے جاسوس پھیلا دیے۔ جاسوسوں نے بڑی چالاکی سے ان جگہوں کی نشاندہی کر دی جہاں پر بدکاری سب سے زیادہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر کے داخلی راستے پر ایک تنگ سی گلی تھی جس میں بہت ساری عورتیں داخل ہوتی تھیں، مگر کچھ عورتیں ہی اس تنگ گلی کے دوسرے حصے سے نکلتی تھیں۔ جاسوسوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اتنی زیادہ عورتیں کہاں غائب ہو رہی ہیں، اس تنگ گلی کے درمیان ہی کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے اچانک جا کر دیکھا تو ایک بڑے سے کمرے میں زناکاری جاری تھی۔ وہاں اوباش لوگوں کا گروہ تھا جن کا سردار تکیہ لگا کر بیٹھا تھا۔ سپاہی جو کہ جاسوسوں کی شکل میں تھے، انہوں نے فوراً سردار کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ سردار اور اس کے گروہ کو دیکھ کر غصے سے لال ہو گیا۔ بادشاہ نے سردار سے کہا کہ تیرے اوباش گروہ سمیت تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ بدکاری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سردار نے زور کا قہقہہ لگایا اور بادشاہ سے کہا کہ ہمیں مارنے سے اس ملک سے کبھی بھی برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے ملک میں پیاسا خود کنویں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ سردار نے کہا کہ عورتیں خود ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں، ان کی حرکات سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی عورت کیا چاہتی ہے۔ ہم نے ایک تنگ گلی کے ساتھ ایک رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ گلی میں گزرتے ہوئے جس عورت کا بھی برائی کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارتی تھی۔ ان کے پاؤں میں بندھی پائل کی آواز سے ہمیں اشارہ مل جاتا تھا اور ہم اس عورت کو اٹھا کر اپنی رہائش پر لے آتے۔ اس گلی سے عزت دار اور شریف عورتیں بھی گزرتی تھیں جن کو ہم نے کبھی تنگ نہیں کیا۔ اس شہر کی ہر وہ عورت جس کے پیروں میں پائل ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ بادشاہ نے کہا ان بدبخت عورتوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے تم لوگوں کو میں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ بادشاہ نے سردار اور اس کے گروہ کے 40 نوجوانوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور 15 دنوں تک ان کے سر شہر کی چوک پر لٹکائے گئے۔ اسی دوران بادشاہ نے شہر کی ساری کنواری لڑکیوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے ایک کنیز سے کہا کہ باری باری سب عورتوں کی پنڈلیوں کو چیک کرو اور اگر اس میں پائل یا پائل کا نشان پایا جائے تو مجھے بتاؤ۔ بادشاہ نے سب بدکار عورتوں کے پاؤں کاٹ دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا اور سلطنت میں بدکاری کا خاتمہ ہو گیا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔